میں نماز پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا۔ حضرات ذی وقار وہ کتنے پیارے اور پاکیزہ لوگ تھے کہ اگر نماز میں سرور بھی چلا جاتا تو پھر رب کی بارگاہ میں روتے چیختے اور چلاتے۔ اور یہ واقعہ میں اکثر آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں صرف اس لیے شاید کہ اتر جائے دل میں میری بات حضرات ذی وقار اپنے آپ کو بھی سنانے کے لیے کہ ابراہیم بن ادم جیسا اللہ کا ایک ولی رب کی بارگاہ میں روتا ہے، مالک میری نمازوں کا سرور کدھر چلا گیا۔ حضرات ذی وقار آج ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو درست نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ حضرات کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نماز میں دنیا کے خیالوں میں حضور فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے بہت سارے نمازی آتے ہیں سب کے چہرے قبلے کی طرف نہیں ہوتے، بہت سو کے چہرے جو ہے وہ دنیا کی طرف ہوتے ہیں، ان کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہوتی ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اپنے آپ کو سناتا ہوں، حضور فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ کئی نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں غلیظ کپڑوں میں لپیٹ کر ان کے منہوں پر مار دی جاتی ہیں۔ کئی نمازی ایسے ہیں کہ جو ایسے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا آنا اور آ کر چلے جانا محض ایسے ہے جیسے مرغے ڈھیروں پر آئے، دانہ دن کا اور چگ کر چلے گئے۔ حضرات ذی وقار اور جب ہم اپنے گریبانوں میں جاگتے ہیں تو کیا ہمیں اپنی نمازیں ویسی نمازیں نظر نہیں آتی؟ حضرات ذی وقار نماز پڑھے بندہ اور آنکھوں میں نمی نہ آئے، نماز پڑھے بندہ اور کعبۃ اللہ کی صورت نظر نہ آئے، نماز پڑھے بندہ اور جلالت الہیہ کا غلبہ انسان کے وجود پر چاہے ایک لمحے کے لیے وہ کیفیت مل جائے۔ حضرات ذی وقار ہمارا کھانا پینا پہننا دیکھنا سننا سب کے اندر کھوٹ اور ملاوٹ آ گئی، لیکن اللہ کی کرم نوازی، رب ذوالجلال کی کرم نوازی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنی ہے کہ اگر تم لمحے کے لیے بھی خدا کی ذات کی طرف لوٹو اور پلٹو تمہارا دل حرکت میں آ جائے گا، تمہاری روح کے اندر وجد آ جائے گا، تمہارے لیے کعبہ دور نہیں رہے گا، تمہارے لیے مدینہ دور نہیں رہے گا۔ لیکن اس دنیا اور اس دنیا کے خول سے نکل کر اپنے آپ کو اس طرف راغب تو کرو۔ جب بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، یہ اینٹ گارے کے مکان میں نہیں آتا، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کے لیے آتا ہے، اپنے رب کے دروازے پر دستک دینے کے لیے آتا ہے۔ اور حضرات ذی وقار جب بندہ کسی کا دروازہ 5 مرتبہ دن میں کھٹکھٹاتا ہے تو آگے سے آواز بھی آنی چاہیے۔ وہ آگے سے جو آواز آتی ہے وہ کیفیات ملتی ہے بندے کو۔ جب بندہ تلاوت کرتا ہے اگر تلاوت کی لذت نہ ملے تو تلاوت کرنے کا فائدہ کیا؟ رب کے حضور بندہ کھڑا ہو۔ جناب حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ نماز میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں۔ حضرات ذی وقار ہم ساری نماز پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ایک گھڑی کے لیے بھی رب کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو ہم نے کیا نماز پڑھی؟